وہ عامل صاحب نے جیسے ہی اس جن ذات سے سوال و جواب شروع کیے تو وہ کہنے لگا جو گلاب اس نے خریدے تھے ان گلاب کے ذریعے ہی میں اس کے اندر آ چکا ہوں، میں اسی میں تو رہتا تھا، اس نے جان بوجھ کر مجھے اپنے پیچھے لگایا ہے۔ عامل بابا اسے کہنے لگے تو کیسے اس کے پیچھے آیا، پوری بات بتا۔ تو وہ کہنے لگا میں گلاب میں چھپا اس کا انتظار کر رہا تھا، یہ خوبصورت سجی سوری میرے پاس آئی تو اسے دیکھتے ہی میں اپنا دل دے بیٹھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاؤں گا۔ عامل بابا کہنے لگا چل اب اس کا پیچھا چھوڑ دے، یہ شادی شدہ ہے، کیوں اس کی زندگی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، میری بات مان اور اس کے جسم سے آزاد ہو جا، ورنہ میں تجھے اپنی قید میں رکھ لوں گا، جس طرح تجھ سے پہلے بھی میں نے شرعی جنات کو اپنے پاس قید کر رکھا ہے، تو نہیں جانتا تیرے جیسے یہاں پر بہت سارے قید میں موجود ہیں اور ان کو آج تک رہائی نہیں ملی ہے، اب اگر تو چاہتا ہے کہ تو قید نہ ہو تو یہاں سے چلا جا، تجھے میں ایک موقع دے رہا ہوں، اسے غنیمت جان، ورنہ میں نے کئی جنات کو اپنے پاس قید کر رہا ہے۔ اب وہ پورے غار میں بری طرح چکراتا پھر رہا تھا، وہ کہنے لگا چند دن مجھے اور اس لڑکی کے ساتھ رہنے دے، پھر میں کسی دوسری آدم ذات کا پیچھا پکڑ لوں گا، کسی اور لڑکی کو اپنی پناہ میں لے لوں گا، کیونکہ مجھے آدم زادیاں اچھی لگتی ہیں۔ لیکن عامل بابا نے اسے آخری تنبیہ کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلا جائے، ورنہ وہ اسے اپنے پاس قید کر لیں گے۔ تبھی وہ شریر جن زاد یعنی جو وہ شرارتی جن تھا وہ آخری مرتبہ عامل بابا کے پاس قیدی بن کر جانے لگا۔ تب اس نے التجا کی پھر وہ اپنے پاس موجود کسی جن زادی سے اس کی شادی کروا دے تاکہ وہ پھر کبھی کسی آدم ذات کو نہ دیکھے۔ اس جن زاد نے شرط بھی ایسی رکھی تھی کہ وہ عامل صاحب بھی حیران تھے۔ تبھی شریر جن زاد جب آخری مرتبہ عامل بابا کے پاس قیدی بن کر جانے لگا تب اس نے ان سے التجا کی تھی کہ وہ کسی جن زادی سے ان کے پاس جو موجود ہو اس سے اس کی شادی کرا دے تاکہ وہ پھر کسی بھی آدم ذات کے پیچھے نہ لگے۔ عامل بابا نے کہا اگر تو ہمیشہ کے لیے اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے گا تو میں تیرے لیے یہ بات ماننے کو تیار ہوں، تیری یہ بات مان لوں گا۔ یوں تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک عجیب سی خوشبو محسوس کرنے لگی، مجھے ایک عجیب سی خوشبو آئی تھی، وہ جن زاد مکمل طور پر اپنے روپ میں آ گیا تھا۔ تبھی عامل بابا نے ایک ہنڈیا سے کسی شریر جن زادی کو آزاد کیا اور دونوں کی رضامندی سے ان کی شادی کروائی۔ میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اسی غار میں پڑی ہوئی تھی، تبھی دونوں دھواں بن کر اس غار سے نکلے اور فضاؤں میں چلے گئے۔ عامل بابا میرے شوہر سے کہنے لگے اب وہ جن ذات ہمیشہ کے لیے اس کے وجود سے آزاد ہو گیا ہے، اس بچی کو وہ آزاد کر گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ بچی اب بیمار نہیں ہوگی۔ تب میرا شوہر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کبھی بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اتنا کہتے ہی وہ مجھے اٹھا کر پھر گھر لے جانے لگا تھا۔ ابھی بھی میری حالت بہتر نہ ہوئی تھی، میں اس خوف کا شکار رہتی کہ کہیں پھر سے مجھے وہ جن ذات دکھائی نہ دے، پھر سے دکھائی دینے نہ لگ جائے۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت میں بہتری آنے لگی اور میں نے گھر کے کام کاج بھی نمٹانا شروع کر دیے تھے۔ پھر اس رات میری ساس کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے ان کی خوب خدمت کرنے لگی، حالانکہ وہ پہلے مجھے دیکھ کر منہ بناتی تھی اور مجھے تانے دیتی تھی کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، کہیں تمہارے جو اثرات ہے، تمہیں جو ہوا بلا لگی ہوئی ہے وہ مجھ سے نہ چمٹ جائے، کہیں مجھے بھی اثرات نہ لگ جائیں، مجھ سے دور رہا کرو، تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کی خوشیاں چلی گئی ہے۔ لیکن اس رات میں نے جس طرح ان کی خدمت کی تو وہ مجھ سے خوش نظر آئیں۔ اب سب گھر والوں کو میرا رویہ بہت پسند آنے لگا تھا، گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، لیکن میری جیٹھانی ابھی بھی مجھے دیکھ کر منہ بناتی اور اپنی بیٹی کو تو میرے سائے سے بھی بچاتی تھی۔ پھر کئی دن گزر گئے، میرا شوہر تو میرا بہت خیال رکھتا، وہ مجھے کسی تکلیف میں نہ دیکھ سکتا تھا۔ ایک روز عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، جب مغرب کے وقت میں نے اپنی جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی کو کیاری سے چمیلی اور گلاب کے پھول توڑتے ہوئے دیکھا۔ میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی دیکھو اس وقت گلاب یا پھر کوئی بھی پودے کو نہیں توڑتے ہیں، ہوائی چیزیں ہوا میں ہوتی ہیں تو وہ اثر انداز ہو جائیں گی، اس وقت کسی بھی درخت کو نہیں چھیڑتے ہیں نہ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ لیکن میری جیٹھانی نے مجھے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو وہ اس سے چیختے ہوئے کہنے لگی اچھا تم جیسی بیمار اثرات لڑکی اب میری بیٹی کو سمجھائے گی، میں تو تمہارے سائے سے بھی اپنی بچی کو
دور رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کھنچتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے گئی تھی۔ میرے دل کو تکلیف پہنچی تھی، لیکن میں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ لیکن اس رات اس بچی کے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا تھا۔ جب وہ پوری طرح ڈرتے ہوئے رو رہی تھی، وہ سب سے یہی کہتی کہ مجھے کوئی سایہ سا نظر آیا ہے۔ جیٹھانی نے مجھ پر الزام دھرا اور کہنے لگی یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ اس کا وجود اس گھر میں ہوتا اور نہ ہی میری بیٹی آج اس حال میں ہوتی۔ لیکن دوسرے دن میرا شوہر اسی عامل بابا کو اس گھر میں لے آیا تو وہ کہنے لگے اب یہ بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ تمہاری بچی کو اس لیے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ وہ مغرب کے وقت ان پھول پودوں کو تنگ کرتی ہے جو کسی نہ کسی جاندار کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارا ایک وقت سونے اور آرام کرنے کا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے دوسری مخلوق کے بھی اوقات مقرر کر رکھے ہیں۔ انسانوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی دوسری مخلوق کو اپنے ہاتھ سے اذیت نہ دیں، کسی اور کو تکلیف نہ دیں، کسی اور کے آرام کے وقت ہم اسے نہ ستائیں۔ اب عامل بابا نے اسے دم درود کر کے بالکل ٹھیک کر دیا تھا، لیکن میری جیٹھانی مجھ سے بہت شرمندہ تھی۔ دوسرے دن وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی مجھے معاف کر دو، سمجھنا چاہیے تھا مجھے بھی کہ تمہیں ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ کسی کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ ہم نادان انسان دوسروں کے معاملات میں تانا تسلا تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اگر وہی پریشانی ہمارے ساتھ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے۔ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ میں بھی دوسروں سے خود کو افضل سمجھتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ چلتا کہ کب کوئی بیمار ہمیں آ کر چمٹ جائے، کب کوئی بیماری ہمیں بھی آ کر لگ جائے اور ہمارا سارا غرور پانی میں مل جائے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی غرور و گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی جٹھانی کو معاف کر دیا تھا۔ اب میرا شوہر بہت خوش ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود میں نے کھلے دل سے سب کو قبول کر لیا تھا۔ میری ساس بھی آتی جاتی عورتوں سے میری تعریفیں کرتی تھی۔ پھر کئی مہینے گزر گئے جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ اب میں ٹائم پہ ٹائم نکلنے سے پرہیز کرتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی دادی کی نصیحتیں اچھی طرح یاد ہیں۔ اپنی نادانی میں تو مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگتی تھی، لیکن آج سمجھ آتا ہے کہ بڑے جو کہتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں، ہمارے اچھے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ وقت بیت جانے کے بعد ہمیں ان باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ آج میرا دامن خوشیوں سے بھر چکا ہے، لیکن جب کبھی بھی مجھے اپنا پرانا وقت یاد آتا ہے اور ساتھ ہی وہ خوفناک واقعات بھی، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگنے لگتا ہے۔ آپ ہی بتائیں آپ میں سے کون کون ہے اسے پھول بے حد پسند ہیں؟ میں تو پھولوں کی دیوانی تھی، لیکن اب گلاب کے پھول کو دیکھ کر میں ان سے فوراً ہی نظر ہٹا لیتی ہوں کیونکہ گزرے دنوں کی کچھ تلخ یادیں ابھی بھی میرے ماضی کا حصہ ہیں۔ آپ بھی اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں۔ کبھی بھی اس انسان سے نفرت کرنے کی بجائے اسے اپنائیت کا احساس دلائیں، جس طرح میرے شوہر نے میرے برے وقت میں ساتھ دے کر ہمیشہ کے لیے مجھے اپنایا اور غیروں کی طرح سلوک نہیں کیا۔ اس طرح آپ بھی اپنے آس پاس لوگوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ جڑ کر رہیں، اور ویسے بھی وقت گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ بڑے جو بھی کہتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔